أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 19 الامثال العربیہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج اس کا ریویژن دور لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سبق عام طور پر امتحانات میں بھی ہوتا ہے، تو سوچا کہ یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ دور بھی ہو جائے اور جنہاں کچھ باقی ہو وہ اسے اپنی کاپی میں لکھ بھی لے اور پور کر لے. تو چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف. سب سے پہلا ہے العاقل تکفیہ الاشارہ. معنی ہوگا عقل مند کو اشارہ کافی ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. یہ اس وقت کہا جائے گا جب کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو یا کچھ غلطی کر دی ہو یا بار بار ٹوکنے کے باوجود وہی کام کرتا ہو. آپ بار بار اسے ٹوکنے سے اور نصیحت کرنے سے اکتا گئے ہو تو پھر کوئی ایسا جملہ استعمال کرو جس میں یہ اشارہ ہو کہ آپ اس کام سے رک جائیں یا آپ یہ غلطی آئندہ نہ کرے. صراحتاً نہ کیا ہو بلکہ کنایتاً کہا ہو، اشارتاً کہا ہو. اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ، یعنی کہ اگر عقل مند ہے تو تجھے اشارہ ہی کافی ہے. نمبر 2 پر ہے اذا قل مال المرء قل صدیقہ. یہ بھی ایک معاشرے میں پائی جانے والی ایک عام بات ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کا مال کم ہو جاتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں. جب تک مال ہوتا ہے انسان کے پاس تو ہر کوئی اسے اپنا دوست بناتا ہے اور وہ دوستوں کے جھرمٹ میں گھومتا رہتا ہے. جہاں غربت نے اسے آن پکڑا کہ فوراً ہی ایک ایک کر کر تمام دوست دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ترجمہ ہوگا جب انسان کا مال کم ہوتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ہے القلم شجرۃ ثمرها المعانی. ترجمہ ہوگا قلم ایک درخت ہے اور اس کے پھل اس کے معانی ہے، یعنی اس سے لکھی جانے والی بات ہے یا اس سے لکھے جانے والے مضامین ہیں. یعنی قلم ایک درخت کی طرح ہے، اسی سے جو آپ اچھی باتیں لکھو گے وہ نکلتے ہیں. خیر الامور اوساطها. نمبر 4 پر ہے خیر الامور اوساطها، یعنی کاموں میں بہترین کام درمیانہ روی ہے. کاموں میں بہترین کام درمیانہ روی ہے، یعنی کوئی بھی کام کرو درمیانہ روی سے کرو، نہ بہت زیادہ اس میں حصہ لے لو اور نہ بہت کم لو، درمیانہ روی سے. مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ اللہ کے نام پر صدقہ دیتے ہیں تو روزانہ چاہے 1 روپیہ دو لیکن روزانہ دو. ایسا نہیں کہ کبھی
صدقے کی فضیلت سنی اور آپ نے گھر کا آدھا مال دے دیا یا جیب میں جتنے روپیے تھے تمام کے تمام دے دیے، پھر خود محتاج ہو گئے۔ یعنی کسی بھی کام میں آپ کام کرو تو درمیانہ روی، روزانہ ایک وقت مقرر کر لو اسکول کا کہ بھئی اس وقت ہمیں اسکول کی پڑھائی کرنی ہے، بس اسی وقت روزانہ وہ وقت ہو اور بیٹھ جائے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو آپ کی سہولت ہو، اور اس وقت کے اندر وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا نہیں ہے۔ تو اسے کہیں گے خیر الامور اوساطها، یعنی بہترین کام یہ ہے جو درمیانہ ہو، روزانہ ہو لیکن تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو۔ ایسا نہیں کہ عام طور پر ہمارے بچے یہی کرتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے کوئی اپنا شیڈیول نہیں بناتے، وقت نہیں بناتے گھر پر بیٹھنے کا، اور جب امتحانات آتے ہیں تو رات کو 2 3 بجے تک خود بھی پریشان اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ اگر پورا سال ایک نظام بنا دیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو امتحان کے زمانے میں راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ آسانی سے صرف ایک نظر دوڑا لوگے اور آپ کے جو مشکلات ہے اور موضوع امتحان ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ آگے ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی سردار ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی سردار ہے۔ آدمی جب دنیا سے محبت کرے گا تو وہ پھر اس کے بعد ہر گناہ کرے گا، پیسہ کمانے کے لیے کسی کو مار دے گا، پیسہ کمانے کے لیے کسی سے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کسی کا دل دکھائے گا، مال حاصل کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی رشتہ توڑ لے گا اور کسی سے بھی رشتہ جوڑ لے گا جو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہو، ہمارے کیا کہتے ہیں خاندانی شرافت کے خلاف ہو، ایسے لوگوں سے دوستی بھی کرنا شروع کر دے گا صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس کی یہ دنیا کی محبت ہوگی تو وہ تمام برائیاں انسان میں شامل ہو جائے گی۔ نمبر 6 ہے طول التجارب زیادۃ فی العقل، تجربوں کا زیادہ ہونا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ تجربوں کا زیادہ ہونا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ جو جتنا تجربے کار زیادہ ہوگا اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوگا۔ نمبر 7 ہے کل اناء یصنع بما فیہ، کل اناء یصنع بما فیہ، اس کا معنی ہوگا ہر برتن سے وہی ٹپکے گا جو اس میں ہوگا۔ بہت آسان بات ہے، ایک دم ہلکی سی، کہ ہر برتن سے وہی چیز ٹپکے گی جو اس میں ہوگی۔ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے جو ظاہری اور جو اخلاق ہے وہ اس کا پورا دار و مدار اس کے اندر پائے جانے والے اوصاف حمیدہ اور اوصاف شریرہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اس کے باہر کا رہن سہن اچھا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت اچھا با اخلاق آدمی ہے، اس کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر باہر کی زندگی کے اندر اس سے شر پسندی ہے، اس کے اندر شرارتیں ہیں، تو گویا کہ اندر جو تھا وہی باہر آ رہا ہے۔ بہت چھوٹے جملے میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے اس کے اندر۔ آگے ہے من احب شیئا اکثر ذکرہا، آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی، لیکن سب سے زیادہ محبت جو ہمارے دل میں ہو پہلی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ آگے ہیں لا یلدغ المؤمن من حجر مرتین، کہ مومن وہ ہے جو ایک بیل سے 2 بار نہ دھسا جائے، یعنی وہ ایک آدمی سے دھوکہ کھا لیا تو دوبارہ اس سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ اس سے ہوشیار رہے۔ من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو چپ رہا وہ سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ من قل طعامہ صح بطنہ وصف قلبہ، جس نے کھانا کم کھایا اس کا پیٹ اور اس کا پیٹ صحیح رہا اور اس کا دل صاف رہا۔
عدو عاقل خیر من صدیق جاہل، عقل مند دشمن بہتر ہے جاہل دوست سے۔ الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان کرنا انسان کی زبان کو کاٹ دیتا ہے، مطلب کہ اسے خاموش کر دیتا ہے۔ لا تنظر الی من قال وانظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے وہ مت دیکھ، کیا کہہ رہا ہے اس پر نظر رکھ۔ چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، لیکن کیا کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے تو اس سے قبول کر لو۔ من طلب العلا سہیر اللیالی، جو بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہو وہ راتوں کو جاگے، یعنی اللہ سے مانگے۔ من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ تو یہ نصیحت یہ کہ باتیں تھی جو ہم نے آج سبق میں سیکھی۔ آپ اس عبارت کو لکھ لیں، ترجمے کو لکھیں، اسے خوب یاد کر لیں۔ یہ موضوع امتحان ہے، عام طور پر ان میں سے کچھ مثالیں پوچھی جاتی ہے، بہت آسان ہے، 16 مثالیں ہیں، آپ اسے آسانی سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔